علامہ صاحب اس پہ آپ ذرا کامنٹ فرمائیے کہ ایک اگر پورے واقعہ کربلا کو جو لوگ بات کرتے ہیں، بات تھوڑی سی کہیں اور جا رہی ہے، لیکن یہ کہ ہم وہیں آ جاتے ہیں کہ جی طاقت کے اصول کے لیے معاذ اللہ گئے تھے یا جنگ کے لے جانے کی ضرورت کیا تھی. اگر صرف اسی بات کو اٹھا لیں کہ امام علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے بچے کو کوئی لے کے جو ہے وہ اس طرح سے لڑنے کے لیے نہیں جاتا، تو میرا خیال ہے سارے دلائل سامنے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. کیا فرمائیں گے کہ جو نانا کا مدینہ، اپنا مدینہ، جن کی وجہ سے مدینہ اس مدینہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ 18 دن کی عمر میں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کی، جس ہستی کے ذکر سے ہم خود کو مشکبار کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پر کوئی بھی شخص ہو، اس کا ننھا بیٹا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اپنے بچے کو خاص طور پر اس عمر میں لازماً پیار کرتا ہے، سینے سے لپٹاتا ہے اور اس کی بلائیں لیتا ہے. ہر ایک کو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کم عمر بچے کی محبت ودیت فرمائی ہوتی ہے. حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے جو آج کا پروگرام جاری و ساری ہے، اس میں کچھ چیزیں ابتداً توجہ طلب ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حضرت رباب رضی اللہ عنہ ان کی والدہ محترمہ ہیں اور ان کے نانا جان کا نام امرؤ القیس تھا. ایک امرؤ القیس شاعر گزرے، وہ اس سے پہلے گئے، لیکن یہ امرؤ القیس، ان کا تعلق جو ہے وہ جس قبیلے سے تعلق حاتم طائی کا تھا، اسی قبیلے سے ان کا تھا، قبیلہ طے. ہاں جی، قبیلہ طے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے دور فاروقی میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ امرؤ القیس اپنی 3 صاحبزادیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، ٹھیک، اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا. اور اس کے بعد ان کی تربیت کے لیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مقرر کیا گیا. ٹھیک. تو یہ 3 بہنیں تھیں، رباب، سلمہ اور محیات. یہ حضرت امرؤ القیس کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی اہل بیت کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، اتنا گھر کر گئی کہ حضرت مولا علی سے آج خود درخواست کر دی کہ اگرچہ یہ کوئی لیول تو نہیں ہے، لیکن میری محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ بذات خود کرم نوازی فرمائیں اور میری شہزادیوں کو قبول فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے محیات جو بڑی بیٹی تھی ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اس کے بعد جو دوسری بیٹی تھی سلمہ، ان کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن کا نکاح فرما دیا. اچھا. اور تیسری بیٹی رباب، ان کا نکاح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرما دیا. اچھا. تو یہ اس طریقے سے ان کا رشتہ بھی ہوا آپس میں. اس کے بعد جب یہ وقت گزرا ہے تو جنید صاحب یہ بات قابل غور ہے، یہ دور فاروقی کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ سن 60 ہجری کے اندر رجب شریف میں ان کی ولادت ہوئی ہے. جی جی. تو یہ درمیان میں کم و بیش 36 برس کا وقفہ بنتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہے. اتنی عمر کے بعد جا کر ان کی ولادت ہوئی حضرت علی اصغر کی. اللہ اکبر. تو اب خود سوچیں کہ 36 برس کے بعد اگر ولادت بنے کسی کی تو پھر باپ کو اور ماں کو کتنی اللہ 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 اللہ. اب ایک اور بھی اس کا خوبصورت ٹچ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سے تولد ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک اس وقت 56.5 برس تھی. 56.5 برس. ٹھیک ہے. اور جب یہ حضرت علی اصغر کی ولادت ہو رہی ہے تو اس وقت خود امام حسین پاک کی اپنی عمر 56.5 برس ہو رہی ہے. کیا مماثلت ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کہ کس قدر ایک قدرت کا، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں، یہ قدرت کا کتنا پیارا ایک امتزاج ہے. اسی طرح جب ان کی ولادت ہوئی تو آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ ایک نام تو باقاعدہ رکھتے تھے، لیکن ایک نام اور بھی اپنے تمام اولاد میں آپ نے عطا کیا، 3 بیٹوں کا حضرت امام پاک نے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو کر دمشق میں پہنچے تو یزید نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا نام علی ہے.
تو وہ کہنے لگے کہ ایک علی تو کربلا میں شہید ہوا، تو کون سا علی ہے؟ انہوں نے کہا بھی میں بھی علی ہوں، میرا ایک اور بھائی بھی علی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ایک ہی باپ سے 3 بیٹے اور تینوں کا نام علی؟ بہت ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹا دے تو سب کے نام علی رکھوں، سبحان اللہ، اپنے ابا جی کے نام پہ رکھوں۔ یہ ان کے اپنے والد گرامی قدر کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت۔ سبحان اللہ۔